ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج سوموار ہے، اپریل کی 14 اور شوال کی 16 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سعید ہاشم رضوی حاضر. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. متحری ایجوکیشنل سوسائٹی کرگل کے زیر اہتمام آج کربتھنگ کرگل میں متحری ماڈل پبلک اسکول کا باقاعدہ افتتاح عمل میں لایا. افتتاحی تقریب کے مہمان خصوصی چیئرمین و چیف ایگزیکٹو کونسلر لداخ پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل ڈاکٹر محمد جعفر آخون تھے، جبکہ ممبر پارلیمنٹ محمد حنیفہ جان مہمان اعزازی کی حیثیت سے شریک ہوئے. تقریب میں امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل کے نگراں کونسل کے چیئرمین حجت الاسلام شیخ محمد محقق، چیئرمین آئی کے ایم ٹی حجت الاسلام شیخ صادق رجائی، آئی کے ایم ٹی کے دیگر شعبہ جات کے نمائندے، والدین اور طلباء کی بڑی تعداد موجود تھی. پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا، جس کے بعد اسکول کے پرنسپل نے استقبالیہ کلمات پیش کیے. متحری ایجوکیشنل سوسائٹی کے رکن ناصر الدین خفی نے سوسائٹی کے بانی مرحوم حجت الاسلام شیخ محمد حسین ذاکری کی علمی و تعلیمی خدمات پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ اس وقت سوسائٹی کے تحت 3000 سے زائد طلباء زیر تعلیم ہیں، جبکہ 7000 سے زائد طلباء فارغ تحصیل ہو کر مختلف شعبوں میں خدمات انجام دے رہے ہیں. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ متحری ایجوکیشنل سوسائٹی ہمدرد اسٹڈی سرکل کے اشتراک سے سول سروسز سمیت دیگر قومی سطح کے مقابلہ جاتی امتحانات کی تیاری کے لیے کوچنگ کا اہتمام کرتی ہے، تاکہ غریب و مستحق طلباء بھی اعلیٰ مقابلوں میں حصہ لے سکیں. چیئرمین امام خمینی میموریل ٹرسٹ حجت الاسلام شیخ محمد صادق رجائی نے اپنے خطاب میں قوموں کی ترقی کو تعلیم و تربیت سے مشروط قرار دیتے ہوئے نوجوان نسل کی فکری و اخلاقی تربیت پر زور دیا. ممبر پارلیمنٹ محمد حنیفہ جان نے اسکول کے قیام پر انتظامیہ کو مبارکباد دی اور متحری سوسائٹی کے بانی علماء کرام کو خراج تحسین پیش کیا. انہوں نے سول سروسز میں طلباء کی شمولیت کو وقت کی اہم ضرورت قرار دیتے ہوئے کہا کہ ضلع کرگل کے نوجوانوں کو اس شعبے میں آگے آنا چاہیے. ہل کونسل کرگل کے سربراہ ڈاکٹر جعفر آخون نے کرگل میں دینی اداروں کی تعلیمی کردار کو سراہتے ہوئے کہا کہ کونسل نے بھی ماڈل اسکول قائم کیا ہے تاکہ کمزور طبقے سے تعلق رکھنے والے بچوں کو معیاری تعلیم فراہم کی جا سکے. انہوں نے کرگل میں ڈاکٹروں کی کمی، گزٹڈ اسامیوں میں مقامی امیدواروں کو درپیش مسائل اور بے روزگاری جیسے اہم مسائل پر بھی بات کی اور زور دیا کہ ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے کرگل کے عوام کو متحد ہونا ہوگا. انہوں نے متحری ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے 80 سے زائد بچوں کو مفت تعلیم فراہم کرنے کو ایک مثالی قدم قرار دیا. تقریب کا اختتام انجینئر حاجی علی کی طرف سے پیش کردہ شکریہ کی تحریک اور حجت الاسلام شیخ محمد محقق کی دعائیہ کلمات کے ساتھ ہوا. وارسنس ڈیزائنز اینڈ کنسٹرکشن، آپ کا بھروسہ ہماری پہچان. لداخ کے روایتی حسن کے ساتھ شدید سردی اور برف باری میں ایک مضبوط اور بہترین گھر یا بزنس اسپیس کے لیے صرف ایک نام، وارسنس ڈیزائنز اینڈ کنسٹرکشن. وارسنس ڈیزائنز اینڈ کنسٹرکشن آپ کو دیتا ہے بہترین آرکیٹیکچرل پلاننگ، انٹیریئر ڈیزائن، ریزیڈینشیل اور کمرشل ڈیولپمنٹ، 3D ویژولائزیشن اور ایکوریٹ کاسٹ ایسٹیمیشن، سب ایک ہی چھت کے نیچے. تجربہ یافتہ ٹیم، بہترین مٹیریل اور وقت پر کام کی گارنٹی. تو چاہے گھر، ہوٹل، دکان یا آفس، صرف بھروسے مند بلڈر اور آرکیٹیکٹ کا انتخاب کریں. آج ہی مسٹر منصور احمد وار سے رابطہ کریں اور اپنے سپنوں کو حقیقت میں بدلیں. دیے گئے اس نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں 9419657525 یا 9541491707. وارسنس ڈیزائنز اینڈ کنسٹرکشن، کرگل، آپ کا بھروسہ ہماری پہچان.
جامعۃ العلماء اثنا عشریہ کرگل کے انچارج برائے سیاسی امور سجاد حسین کرگلی نے اتوار کو ایک اہم پریس کانفرنس سے خطاب کیا، جس میں لداخ اور کرگل ضلع کے عوام کو درپیش کئی اہم مسائل پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے جامعۃ العلماء اثنا عشریہ کرگل کی جانب سے ضلع کرگل میں 1,00,000 درخت لگانے کی مہم شروع کرنے پر ادارے کی سراہنا کی اور ساتھ ہی ضلع انتظامیہ، آرمی، پولیس، تعلیمی اداروں کی طرف سے تعاون پر شکریہ ادا کیا۔ وقف ترمیمی قانون پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ ایک مذہبی معاملہ ہے اور اس میں سرکاری مداخلت ناقابل قبول ہے۔ انہوں نے اس قانون کو واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے لداخ میں بڑھتی ہوئی بے روزگاری، ڈومیسائل پالیسی میں ابہام اور مقامی نوجوانوں کو نظر انداز کیے جانے پر تشویش کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ لداخ ملک میں بے روزگاری کے لحاظ سے چوتھے نمبر پر ہے، جو حکومت کی ناکامی ہے۔ دیگر مسائل میں بڑھتے ہوئے بے روزگاری، کرگل اسپتال میں MRI مشین کی عدم دستیابی، کرگل ایئرپورٹ کی ناقص صورتحال اور بجٹ میں 90 کروڑ کی کٹوتی جیسے معاملات شامل تھے۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ان مسائل کو سنجیدگی سے لیا جائے اور جلد حل نکالا جائے۔ یوتھ ایکشن کمیٹی کرگل کی جانب سے آج کانفرنس ہال برو میں ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر جینتی کے موقع پر ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی ڈپٹی کمشنر کرگل شری کان بالا صاحب سوسے تھے۔ اس موقع پر انہوں نے بابا صاحب ڈاکٹر BR امبیڈکر، جو کہ بھارتی آئین کے معمار تھے، کی زندگی اور خدمات پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے نوجوانوں کو ایسے تعمیری پروگراموں میں شامل کرنے پر کمیٹی کی تعریف کی۔ تقریب میں مہمان اعزازی ایڈوکیٹ حاجی مرتضیٰ نے طلبہ کو تعلیم میں اعلیٰ معیار حاصل کرنے کی ترغیب دی اور کمیٹی کی اس شاندار کاوش پر شکریہ ادا کیا۔ تقریب میں ضلع کے مختلف اسکولوں کے طلبہ و طالبات نے شرکت کی اور طلبہ کے درمیان تقریری مقابلہ بھی منعقد کیا گیا۔ آخر میں مہمان خصوصی کے ہاتھوں بہترین تقریر کرنے والے طلبہ میں انعامات تقسیم کیے۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ کانگریس کے اہم رہنما راہل گاندھی اور پارٹی کے جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی واڈا نے جلیانوالہ باغ کے شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اس موقع پر راہل گاندھی نے کہا کہ جلیانوالہ باغ کے قتل عام میں شہید ہونے والے بہادر شہیدوں کو عاجزانہ خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ راہل گاندھی نے کہا کہ یہ قتل عام ایک آمرانہ حکومت کے ظلم کی علامت ہے، جسے ملک کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ کانگریس رہنما نے کہا کہ اس ناانصافی اور ظلم کے خلاف ہمارے بہادر شہیدوں کی قربانی آنے والی نسلوں کو انصاف کے خلاف لڑنے کی ترغیب دے گی۔ اس موقع پر کانگریس پارٹی کے جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی نے کہا کہ میں جلیانوالہ باغ کے قتل عام کے لازوال شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتی ہوں، جنہوں نے ظالمانہ اور جابرانہ برطانوی راج کا سامنا کرتے ہوئے ملک کے لیے اپنی جانیں قربان دیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمارے آبا و اجداد نے ملک کی آزادی، جمہوریت اور آئین کے لیے اپنے جانیں اور داؤ پر لگائی اور ان کی میراث کی حفاظت ہی انہیں حقیقی خراج عقیدت ہوگی۔ واضح رہے کہ 13 اپریل 1919 کو بیساکھی کے دن امرتسر کے جلیانوالہ باغ میں آزادی کے حق میں اکٹھا ہونے والے ہزاروں افراد پر برطانوی جنرل ڈائر کے حکم سے بغیر کسی وارننگ کے فائر کھول دیا گیا، جس میں سینکڑوں افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ سیونی فوج کے جنگی طیاروں نے اتوار کو المعمدانی اسپتال پر 2 میزائل گرائے، جس کے نتیجے میں اسپتال کے ریسیپشن، لیب، دواخانے اور آؤٹ ڈور سیکشن کو کافی نقصان پہنچا ہے۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ اسپتال پر سیونی جنگی طیاروں کے ذریعے میزائل گرائے جانے اور زیر علاج مریضوں کے لیے سیونی حکومت کی دوسری وارننگ جاری ہونے کے بعد سبھی بیمار اس اسپتال سے نکالے گئے۔ غزہ سے موصولہ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ غاصب سیونی حکومت کے وحشیانہ حملے اور ظالمانہ وارننگ کے نتیجے میں المعمدانی اسپتال سے نکل جانے والے زیر علاج مریض اسپتال کے اطراف کی سڑکوں پر پڑے طبی امداد کے منتظر ہیں۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔
مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔